بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وسل بلور کے اس پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ سبھی کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ نہایت ہی اہم ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، جو چینل ہے، اس کا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ہمارے ارد گرد جو ہونے والی برائیاں ہیں، جو ایک غلط چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کی، ہم اسے ایڈریس کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم ایک سولوشن بھی اپنی جو ہمارا ایک نظریہ ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اسی طرح میرا بھی ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ بیسڈ ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور وہی ہم سب کے لیے بہتر ہے ایز اے مسلمان اور ایز اے انسان بھی۔ اگر ہم بات کریں تو اسلام تو دین فطرت ہے، اور اسی کے گرد جو انسانیت ہے، اسی کے ساتھ اسلام ہے، اسلام اور کوئی الگ سے چیز نہیں ہے۔ تو ہماری جو بنیادی وجہ ہے جو کہ سوسائٹی کی جو بگڑنے کی، وہ ہے سسٹم۔ وہ سسٹم، اگر میں پاکستان کی سسٹم کی بات کروں تو وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پر ایک اور ویڈیو بنے گی، تو اس میں ہم پاکستان کی بات کریں گے۔ اگر ہم پاکستان سے بھی باہر ابھی جو تھوڑا سا اپنے ویژن کو تھوڑا سا ہم بڑا کریں، تو ہم بات کریں گے جو دنیا کا نظام ہے، جو ورلڈ آرڈر، جو ابھی فی الحال ایک کرنٹ ورلڈ آرڈر چل رہا ہے، تو ہم بات کریں گے کہ یہ ورلڈ آرڈر شروع کیسے ہوا، اس کو شروع کیا کس نے، اور اس کے جو مقاصد تھے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ امت مسلمہ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس ورلڈ آرڈر کو نافذ کرنے میں، اور جو مطلب نیت تھی، وہ مجھے کسی حد تک جو ہے نا وہ خراب لگتی ہے ان لوگوں کی جس نے یہ ورلڈ آرڈر بنایا تھا۔ تو جو دوسری جنگ عظیم تھی، جو ورلڈ وار 2 تھی، اس کے ختم ہونے پر جب امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 بام، جو ایٹم بام دنیا نے دیکھے، اس کی تباہی سے دنیا اس سے پہلے جو ایک صدی گزری ہے وہ دیکھ چکی ہے۔ تو اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد جو فاتحین تھے، جو اس جنگ کے جنہوں نے جنگ کو جیتا تھا، یہ جنگ جیتتا کوئی نہیں ہے، بس ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہار جاتا ہے تھوڑا سا کم اور ایک تھوڑا سا زیادہ، جنگ میں نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو وہ جیتے جنگ، ان میں امریکہ، ان میں یو کے، رشیا، چائنا اور فرانس، یہ جو ممالک ہیں جو آج بھی سیکیورٹی کونسل کا حصہ ہیں، پرماننٹ ممبرز ہیں، یہ شامل تھے۔ خاص طور پر امریکہ اس میں ایک بہت ہی اہم کردار تھا امریکہ کا، جو کہ آج تک بھی اس کا اثر و رسوخ کافی دنیا کے ممالک پر ہے، پاکستان سمیت۔ تو امریکہ نے ایک ایسا ادارہ، ایک ایسی تنظیم بنائی جسے یونائٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کو یہ بات پتہ تھی کہ اب وہ مزید جنگ کر کے وہ اپنا بھی نقصان نہیں کروانا چاہتا تھا، اور وہ جنگ کے ذریعے ملکوں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پتہ تھا کہ اگر ہم جنگ کریں گے تو ہمارا بھی نقصان ہوگا، تو اس نے ایک اور اسٹریٹجی اپنائی کہ یونائٹڈ نیشنز ایک ادارہ بنا۔ اس ادارے کے اندر بہت سارے مزید ادارے بنے ہیں، جس میں IMF، جس میں ورلڈ بینک، جس میں آپ کا سیکیورٹی کونسل، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ ادارے کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے پوری دنیا کو، اور ان اداروں نے پھر جو لوگ تھے وہ ایک ایک کر کے، جیسے IMF ہے، وہ اپنے لوگ بھیجا کرتا ہے، دنیا کے جتنے بھی اسٹیٹ بینکس ہیں ان میں زیادہ تر جو IMF کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح جو اکنامک ہٹ مینس ہوتے ہیں، اس طرح وہ پھر اس کی اکنامی کو، اس ملک کی اکنامی کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ادارے بنا کر امریکہ نے پھر اپنی جو اثر و رسوخ ہے اپنا، وہ ملکوں پر تھوپا، اور اپنے لوگ وہاں پر، ان کی جو لیڈرشپ ہے ان ممالک کی، جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں، خاص طور پر اسلامک ممالک، ان کی لیڈرشپ میں اپنے لوگ بھیجے، اور ان کے ذریعے پھر اپنے جو مفاد کے کام تھے وہ کرواتا چلا گیا۔ اگر ہم بات کریں کہ اس ورلڈ آرڈر سے مسلم امہ کو ایز اے امت کیا نقصان پہنچا ہے، تو وہ بات بہت ہی، جسے کہتے ہیں کہ افسوسناک، اور وہ سن کے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی زیادتی جو ہے وہ امت مسلمہ کے ساتھ ہوئی ہے۔
سب سے پہلے تو امت کا تصور ختم کر دیا گیا. جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر جسم میں کسی حصے میں درد یا تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا جو باقی کا حصہ ہے جسم کا وہ بھی اسے محسوس کرتا ہے. اس تصور کو ختم کیا گیا. امت جو مسلمان کہیں بھی رہتا تھا پہلے زمین کے کسی بھی حصے میں تھا، چاہے وہ یورپ میں تھا، چاہے وہ ایشیا میں تھا، چاہے وہ افریقہ میں تھا، وہ کہیں بھی تھا، وہ ایک امت تصور ہوتا تھا. وہاں پر اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے افریقہ میں تو یورپ سے اور ایشیا سے مسلمان جا کے اس کی مدد کیا کرتے تھے، جسے عام طور پر جہاد کہا جاتا ہے. تو اس جو جہاد فیکٹر تھا، اس سے جو دشمن عناصر تھے، اسلام دشمن عناصر، انہیں بہت زیادہ تکلیف تھی کہ اس کو کسی طرح ختم کیا جائے. تو سب سے پہلی جو چیز کی گئی وہ خلافت عثمانیہ، اس کو ختم کیا گیا اور امت کا تصور ختم کر کر جہاد کے جو تصور ہے اس کو ختم کر دیا گیا اور دبا دیا گیا کسی حد تک. ممالک کی بیس پر کنٹریز بنا دی گئیں اور نسلی بیس پر اور ملکوں میں تقسیم کر دیا گیا. اب مسلمان تو ہیں لیکن وہ ایک امت نہیں رہے. جیسے کہ ایک مثال کے طور پر پاکستانی، ایرانی، سعودی عرب، سعودی ہو گئے، جو سعودی عرب میں رہتے تھے وہ سعودی کہلانے لگے. اسی طرح ملیشین ہو گئے، انڈونیشین ہو گئے، قطری ہو گئے، اور جتنے بھی ملک تھے اسی کے حساب سے لوگوں نے اپنے آپ کو بس وہیں تک، انہی سرحدوں تک جو ہے نا وہ بارڈرز تک محدود کر لیا. سرحدیں بنا دی گئیں اور وہاں پر فوجی کھڑے کر دیے گئے کہ آپ نے اپنے ہی مسلمان بھائی کو ملک میں آنے نہیں دینا. مطلب اس کو روکنے کے لیے مسلمان ہی مسلمان کو روکنے کے لیے انہوں نے کھڑا کر دیا. تو یہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا اس موجودہ نظام کے تحت، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری کم بختی کے لیے اس کو ایک ڈیزائن کیا گیا اس نظام کو. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو بے حیائی عام کی گئی ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولز میں، ہمارے کالجز میں، اور ہر جگہ بے حیائی کو عام کیا گیا فیشن کے نام پر. اور بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جس میں ایک کمپٹیشن آرگنائز کروایا گیا 1950s کی جو ڈیکیڈ تھی اس کے اندر. اس میں جو کمپٹیشن ہوئے مس ورلڈ کے، اس میں جو مسلمان ہماری خواتین تھیں انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھیں دنیا کے ساتھ چلیں. ان کے جو حجاب تھے اس حجاب سے مسلم خواتین کو باہر نکالا گیا اور فیشن کے نام پر مس ورلڈ کمپٹیشن، مس یونیورس کمپٹیشن کروائے گئے اور ان خواتین کو حجاب سے باہر نکالا گیا کہ آپ بھی پارٹ لیں، آپ دنیا کے ساتھ چلیں، آپ پیچھے رہ جائیں گے ورنہ. تو ہماری خواتین نے بھی اس چیز کو بڑا اپنے لیے جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں کہ خیر خواہی کا ایک پیغام سمجھا کہ جی یہ تو واقعی ہمیں صحیح جگہ بلا رہے ہیں، یہ تو ہم سے آگے نکل رہے ہیں، ہم پیچھے رہ جائیں گی. تو انہوں نے بھی اس چیز کو انفارچونیٹلی بہت ہی کھلے دل سے تسلیم کیا اور ان کے دوپٹے سروں سے اترے، ان کے حجاب اترے. انہوں نے فیشن میں کوئی سب کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جہاں تک بات ہم دیکھتے ہیں ہماری جو مسلم خواتین ہیں، خاص طور پر جو ہم دیکھتے ہیں ترکی، لیبنن، اور اب تو خیر پاکستان بھی اس سے کوئی پیچھے نہیں ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ زبردست قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس پہ بندہ کیا ہی بات کرے، جس طرح عورت مارچ وغیرہ ہوتے ہیں. خیر اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو یہ چیزیں ہوئیں امت کے ساتھ. ہماری جو خواتین تھیں انہیں حجاب سے باہر نکالا گیا اور انہیں بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ کلچر جو ہے نا وہ تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ایسا کوئی بگاڑ اب تک پاکستان میں آیا نہیں کہ بنا کسی ویڈنگ لاک کے، کسی شادی کے جسے کہتے ہیں شادی ہوئے بنا کوئی مطلب کسی قسم کا کوئی ریلیشن پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. نہ ہی اس کی ہمارا معاشرہ اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہاں تک تو بات ابھی تک تو ٹھیک ہے. اللہ نے چاہا تو آگے بھی ٹھیک رہے گی. تو یہ ایک وائڈر اگر ہم ویژن میں چیزوں کو دیکھیں تو یہ ایک نظام جو دنیا کا نظام ہے، جس میں پاسپورٹ، جس میں ویزا، جس میں بارڈرز، اور جس میں یہ ادارے IMF وغیرہ،
یہ سب ایک دنیا کا نظام ہے جس کے تحت دنیا چل رہی ہے، اور جنگیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. وہ جس کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ ایک قرارداد لے کے جاتے ہیں سیکیورٹی کونسل میں، اور سیکیورٹی کونسل میں کوئی اس امت مسلمہ کی کوئی نمائندگی ہے ہی نہیں. وہاں پر فرانس، یو کے، رشیا، چائنا، یہ سب لوگ وہاں پر موجود ہیں. ان میں سے کوئی بھی مسلم ملک نہیں ہے. مسلم ممالک کی کوئی وہاں پر کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں دنیا کے معاملات میں. وہ تو کچھ ممالک ایسے ہیں جو مسلمان لابی کے ساتھ چلتے ہیں، جس طرح رشیا ہے وہ ترکی کے ساتھ اس کے بڑے مطلب تعلقات اچھے ہیں، اور جس طرح پاکستان ہے جو اپنی لابنگ کرتا ہے اور اپنے انٹرسٹ کے خلاف جو چیزیں پاکستان کی ہوتی ہیں وہ چائنا کو کہہ کے اس کو ویٹو کروا لیتا ہے. تو اس طرح بس ابھی یہ معاملات چل رہے ہیں. اور جو موجودہ ورلڈ آرڈر ہے وہ میں نے آپ کو کسی حد تک سمجھانے میں شاید میں کامیاب ہوا ہوں کہ یہ نافذ کس طرح ہوا، کس نے کیا، اور امت مسلمہ کے ساتھ کس حد تک اس میں ناانصافی کی گئی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی بیسکس کی طرف جائیں، ہماری بنیادی جو چیزیں ہم اس کی طرف لوٹیں، اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ پر بھی ان چیزوں کو ہم نافذ کریں. جو ایک جسے ہم کہتے ہیں گو ٹو دی بیسکس، اس کی ضرورت ہے. تو اس پر مزید گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. اگر یہ بات میری آپ تک مطلب صحیح طریقے سے میں پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں، اگر یہ بات آپ کو مناسب لگی ہے میری، اور کچھ آپ کی سمجھ میں، آپ کی نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہے، تو اس ویڈیو کو کم از کم شیئر لازمی کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ بات بآسانی پہنچ سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.